نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت عام سوال جو لوگ کرتے ہیں اور آج کے زمانے میں وہ چیز پھیل بھی چکی ہے، تو اس وجہ سے لوگوں کے سوالات اس کے متعلق زیادہ ہوتے ہیں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ برتھ ڈے منانے میں کیا حرج ہے، یا برتھ ڈے منانا کیسا ہے، اگر ہم اینیورسری منا رہے ہیں تو اس میں کیا پریشانی ہے یا کیا دقت ہے۔ یہ بڑا عام سوال ہوتا ہے، تو اس چیز کو سمجھ لیں اور بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے، کوئی بھی قوم جو ہے وہ اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ اپنے کلچر کو اپناتی ہے۔ کسی بھی قوم کا نام اس وقت تک روئے زمین پر زندہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے کلچر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتی ہے۔ جو اس کے لوگوں نے جو چیزیں بتائی، یعنی اس کے اوپر کے لوگوں نے، جیسے ہمارے لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہمارے لیے قرآن پاک میں کیا چیزیں آئیں یا حدیث میں کیا چیزیں آئیں، جب تک ہم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں کوئی چیز ہلا نہیں سکتی ہے، کوئی چیز ہماری جگہ سے، ہماری معیار سے ہم کو نیچے نہیں گرا سکتی ہے۔ لیکن جس دن ہم اس میں کمزوری کریں گے، جس دن ہم اس کو پکڑنے میں کمزوری کریں گے، اس کلچر کو اختیار کرنے میں اپنی ہتک محسوس کریں گے، اپنی بے عزتی محسوس کریں گے، تو یاد رکھیں اسی دن ہماری زوال کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے بہرحال اپنے اس کا تعلق جو ہے عام طور پہ ایک جواب دیا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ دیکھیے، ہمارے لیے ہماری زندگی مثال کے طور پہ 70 سال یا 75 سال کی یا 90 سال 80 سال اتنے سال کی زندگی ہوتی ہے، تو کیا اس زندگی میں جب کہ ہمارے 20-22 سال گزر گئے تو ہمارے لیے ایک ایسی زندگی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں نجات دے ایک دردناک عذاب سے۔ یعنی وہ تجارت کیا ہے؟ وہ تجارت یہ ہے، وہ ہمارے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اپنی زندگی میں نیکی کرو، اپنی زندگی میں خوب جو ہے کہ اچھائیاں کرو۔ تو جب وہ اچھائیاں آپ کریں گے تو جب اگر اس کے 20-22 سال جو عمر تھی وہ ختم ہو گئی تو اب تو آپ کے پاس وقت کم بچا نا نیکی کرنے کے لیے۔ تو اس اعتبار سے جب ایک سال گزر جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے بلکہ غم کی وجہ ہے۔ وہ خوشی کا باعث نہیں ہے بلکہ غم کی وجہ ہے۔ وہ اس لیے کہ اب ہماری زندگی کم ہو گئی، اب ہم اس میں جتنی نیکیاں کم کریں گے وہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے بہت کم مدت بچی ہمارے لیے کہ ہم اس میں اپنی نیکیاں کر سکیں، ایسے ہمارے پاس زندگی زیادہ تھی۔ تو اس اعتبار سے کچھ لوگ جواب دیتے ہیں اور یہ جواب واقعتاً بہت ہی اچھا ہے، لیکن بہرحال ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اصل میں دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے آپ محبت، ایک چیز ہوتی ہے عقل، ٹھیک؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اسلام کو یا اس مذہب کو صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمارے عقل کے ترازو میں کوئی چیز آ جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے تو وہ ہم مانیں گے، اور اگر وہ چیز نہیں سمجھ میں آتی ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہٹاؤ جیسی بھی ہو، ہمیں کیا کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صرف ان کو محبت ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ بسا اوقات اس محبت کے ذریعے سے بدعت کی شروعات ہو جاتی ہے، کسی غلط چیز کی شروعات ہو جاتی ہے، کچھ غلط چیزیں لوگ اپنے دین میں داخل کر لیتے ہیں صرف اس محبت کی بنیاد پہ۔ ہم یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت نام ہی ہے عقل اور محبت دونوں کے جوڑ کا۔ دیکھیے، اصل قرآن پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهِ صُمًّا وَعُمْيَانًا، کہ وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ اپنی رب کے آیات پہ جب ان کے رب کے آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے کہ اندھے بہرے ہو کے ان آیات پہ گر پڑتے ہیں کہ ہاں بہت اچھا کہا یہ وہ، بلکہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ان کی عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے، ان کو وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو پھر اس کے بعد کسی اچھے عالم دین کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ عقل کا معیار ہے، لیکن اس عالم دین کو بھی وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کے آنے کا یقین ہے کہ ہاں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، تو اب محبت کا معیار آ جاتا ہے، اب محبت کا درجہ آتا ہے کہ جہاں تک آپ اپنی عقل کو دوڑا سکتے تھے آپ نے دوڑا لیا، اب اس کے بعد جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی محبت جو ہے اس کی وجہ سے آپ اس چیز کو مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے تو یہ چیز درست ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو سمجھنے کے بعد اب آگے کی چیز کو سمجھیں کہ یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ
قوم جو ہے اس وقت تک زندہ رہتی ہے جب تک وہ اپنے کلچر کو اپناتی رہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہم جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ خاص طور سے بہت زیادہ دوسری قوموں سے مرعوب ہیں، دوسری قوموں کی مطلب ان کی چیزوں کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنی چیزوں میں یا اپنے اسلام میں ان کو بہت ساری پتہ نہیں عجیب طرح کی خامیاں یا پابندیاں نظر آنے لگی ہیں، بندشیں نظر آنے لگی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم اس چیز کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی اپنے احادیث کے ذریعے سے جو چیز ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ہم اس میں گھس نہیں رہے، ہم اس کو مطلب دل سے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ چیز ہمارے لائق نہیں ہے۔ ایسا نہیں کریں، آپ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم وہ جو آپ کا کیک کاٹنا ہے یا بیلون کے ذریعے سے یا دوسری دیگر چیزوں کے ذریعے سے جو سیلیبریٹ کرنا ہے، وہ تمام کے تمام دوسرے لوگوں کا کلچر ہے، وہ مغربی دنیا کا کلچر ہے۔ آپ اس کو جب اپنا رہے، آپ جب وہ چیزیں کر رہے ہیں، تو اس وقت گویا کہ وہ آپ اس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں کہ نہیں وہ چیزیں بہت اچھی ہیں، ہمارے کلچر میں اگر یہ چیزیں نہیں تھیں تو بہت غلط بات ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو گویا کہ ایک اعتبار سے آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو ہے کہ ایک اعتبار سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں اچھی تھی، آپ نے اس چیز کو ہمارے دین میں داخل نہیں کیا۔ یہ فرق ہو جاتا ہے، یہ جو ہے کہ ایک بنیادی وجہ کہہ سکتے ہیں جو پریشانی کی وجہ بن سکتی ہے ہمارے برتھ ڈے منانے کے لیے، اینیورسری کے لیے۔ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی من تشبہ فلیس منا، بہت سخت حدیث ہے کہ جو شخص کسی دوسرے قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اور یہ چیز صرف ایسی چیزوں میں نہیں بلکہ عبادات میں بھی۔ اگر عبادت میں بھی آپ دوسرے قوم کسی وقت میں عبادت کرتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو عبادت کرنے کے لیے منع کیا گیا، کیونکہ آپ کا ایک پورا نظام زندگی ہے، آپ کے لیے پورا ایک لائحہ عمل ہے کہ اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو گویا کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ چیز ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ جو چیزیں ہمارے نبی نے بتائی ان سے یہ کمی رہ گئی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اقوال سے اپنے افعال سے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک خامی ہے جو بہت بڑی خامی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بہت اہم چیز پہ آتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے ہم لوگ ہیں مثال کے طور پہ جن کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے، چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، ان لوگوں کا تعلق، ان لوگوں کا جو سرکل ہوتا ہے وہ عام طور پہ ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ہماری خامیاں کہیے، ہماری کمزوریاں کہیے کہ ہم لوگوں میں نہیں محنت کر رہے ہیں، وہ اللہ ہمیں اعتراف ہے اس بات کا، لیکن اس کے آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو نوجوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، دیگر بڑی جگہوں پہ ہیں، جو گوگل میں کام کرتے ہیں یا دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا بڑے جگہوں پہ ہیں، وہ اگر دین کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس سے لوگ انسپائر ہوں گے، اس سے لوگ متاثر ہوں گے، اس سے چیزوں کو ایک نیا رخ ملے گا، ہمارے دین کو ایک نیا رخ ملے گا۔ وہ رخ اس طرح سے ملے گا کہ دیکھیے ہمارا ان سے ایک تعلق نہیں ہے۔ آپ جب کہیں کام کرتے ہیں تو آپ خود اپنا ایک ایسا کردار بنائیں کہ اس کو لوگ جب دیکھیں تو کہیں کہ واہ مسلمان ہو تو ایسا ہو۔ آپ جھوٹ نہ بولیں، آپ کسی کی غیبت نہ کریں، کوئی غیر محرم ہو آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھیں، آپ ایسی چیزوں کو نہ کریں۔ جو آپ کا کلچر ہے جب اس کو آپ زندہ کریں گے تو دوسرے لوگ آپ کے کلچر میں آنے کی کوشش کریں گے، آپ کے کلچر کو اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے کلچر کے ذریعے سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہم کیسا سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے یہ پریشانیاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ آپ اپنے کلچر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ کیک کاٹنا یا سیلیبریٹ کرنا اس طرح کی چیزوں میں یہ کیا ہے؟ ہماری روایت نہیں ہے، ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہمارا کلچر دوسرا ہے، ان کا کلچر دوسرا ہے۔ ہمارے یہاں دعوت کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بلکہ مسلمان پہ 5 حق ہیں، اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَۃ، دعوت کو قبول کرنا۔ تو دعوت کو ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، محبت کے بڑھانے کو، تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو گفٹ دیا کرو تاکہ تم میں محبت پیدا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ بیان کی ہے، لیکن اس کو ایک خاص دن میں آ کے کرنا، ایک خاص موقع پہ آ کے کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، چونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ بس یہی ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہمارے لیے پریشانی کی وجہ ہے، اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ اور خاص طور سے میں نوجوانوں سے اس چیز کے بارے میں کہوں گا کہ وہ اپنے کرداروں کو سنواریں، اپنی خوبیوں، اپنی جو اسلام کی جو خوبیاں اس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ جس دن وہ پیدا کر لیں گے انشاءاللہ ایک دن
تمام کی تمام چیزیں جو ہیں درست ہو جائیں گی، اور لوگ ہمارے دین کی طرف جو ہے ہمارے دین سے مرغوب ہوں گے، اور انشاءاللہ اس کو جو ہے اپنے اختیار کریں گے، اس کلچر کو اختیار کریں گے۔ یہی ایک چھوٹی سی کوشش تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔